جی السلام علیکم سجاد بھائی، کیا حال ہے؟ سجاد بھائی، میں سید ظفر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے، اور مجھے آپ کے ساتھ اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنی تھی. میرے ساتھ ابھی 4-5 سال پہلے یہاں سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا. تو اگر آپ پلیز مجھے ایگری کریں تو آپ پلیز مجھے بتائیں، تو پھر میں آپ سے اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین. سنا آپ نے آڈیو ان کی سنی؟ جی جی ماشاءاللہ سید صاحب ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ سعودیہ عرب کی ایئر فورس میں پچھلے 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کیونکہ آرمی میں ہیں تو ان کی ہر سال 1-2 سال بعد نا ان کا سمجھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے مختلف شہروں میں. صحیح. نیٹ ورک سے تعلق ہے تو مختلف شہروں میں ہر 1-2 سال بعد ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تھے جدہ میں، صحیح. گھر ان کا جدہ میں تھا. اب ان کو ٹرانسفر ہو گیا تبوک میں. تبوک میں؟ زبردست. تو یہ ان کی وائف بتا رہے ہیں کہ وہ واقعہ ہے 2016 کا کہ ہمیں تبوک ہمارا ٹرانسفر ہو گیا. اب میں اور میری وائف جو کہ ماشاءاللہ 5 مہینے کی پیگنٹ تھی، اچھا، امید سے تھی ماشاءاللہ. صحیح. تو وہ اور آپ جو ہے نا یہ گئے تبوک میں. ان کو گھر پسند آیا کہ وہ بھی نیا علاقہ ڈیولپ ہو رہا تھا، نیا ایریا. اس میں ایک بلڈنگ تھی جس میں ٹوٹل تھے ہی 12 فلیٹ. اچھا. آباد اس میں 3 تھے، 3 فیملیاں تھیں، باقی خالی تھے. زیادہ تر خالی ہوئی بلڈنگ، خالی ہوئی ایک طرح سے. انہوں نے کیا کیا، فرسٹ فلور والا پسند کر لیا. ایک فلور پہ 2 فلیٹ تھے. فرسٹ فلور پہ انہوں نے پسند کیا، دوسرا خالی تھا، اور ان کے جو اوپر فلور تھا وہ بھی خالی تھا. گراؤنڈ پہ ایک فیملی تھی. صحیح. اب جی بتا رہے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابھی میں آفس جاؤں، شفٹنگ ہے پیچھے، وائف کی طبیعت بھی ایسی ہے. انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ آپ 1 مہینے کے لیے پاکستان چلے جائیں، میں پیچھے شفٹنگ کر لیتا ہوں. صحیح. آپ کہاں اس طبیعت میں پرابلم ہوگی. ان کا ٹھیک ہے. ان کی ماشاءاللہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پہلے سے بھی ماشاءاللہ. جی. اب جی فیملی آ گئی ان کی پاکستان. یہ صبح اپنا جاتے جاب پہ اور رات کو جب آتے تو شفٹنگ کرتے. انہوں نے بہت زیادہ دل سے نا، مطلب کرٹنز، کارپیٹس، فرنیچر، اس کو بہت انہوں نے اچھے انداز سے جو ہے نا اس کو فرنش کر دیا. فل فرنش کر دیا. فل 1 مہینہ. اچھا، کچھ چیزیں ان کے دوست وغیرہ ان کو وارن کرتے رہتے کہ یار کچھ سنا ہے ہم نے اس علاقے کے، اس شہر کے متعلق، تو تم ذرا احتیاط کرنا، نئی جگہ. تو یہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھے. اچھا. ٹی وی پہ دیکھتے تھے، کہتے میں تو عرصے سے دیکھ بھی رہا ہوں، آپ کا شو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا جب تک میں نے خود سے نہیں دیکھ لیا. اچھا. اب جی انہوں نے جب شفٹنگ مکمل کر لی، مہینے بعد فیملی کو بلا لیا واپس. اچھا. فیملی آئی اور ان کی وائف نے آتے ہی ان سے ایک سوال پوچھا، کیا آپ نے قرآن خوانی کروائی؟ اچھا. کیا آپ نے کوئی سورت چلائی اس گھر میں؟ انہوں نے کہا نہیں. بھول گئی. حالانکہ سب سے پہلے یہ چیز جب نئی جگہ شفٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس چیز کا احتیاط کی جاتی ہے. ان کی بڑی مہربانی جو انہوں نے یہ چیز ریکال کروائی ہے. جی. خود بتا رہے ہیں کہ میں تو سستی کر جاتا ہوں عبادت میں، وائف میری پکی ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نمازوں میں، عبادت میں. تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا مجھے کہا کہ کدھر، صحیح پوچھا انہوں نے، یہ آپ نے نہیں کروایا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اب ان کی وائف نے کیا کیا، لیپ ٹاپ پہ سورہ بقرہ پلے کر دی، آڈیو بڑھا کے. صحیح. 1 مہینے بعد، 1 مہینے تک آپ سوتے رہے، اٹھتے رہے، آپ نے کوئی ایسی
سورت یا کوئی ایسے لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروانا نہیں کیا. آئے سوئے اپنا سیٹنگ کی, صبح اٹھے چلے گئے. اور مہینے بعد سڈنلی وہاں پر آپ نے سورہ بقرہ چلا دی لیپ ٹاپ پہ. وائف تو نمازیں پڑھتی تھیں تو وہ انہوں نے ایسا کر دیا. اب وہاں پر ان کے ساتھ مسائل ہونا شروع ہوئے. اچھا, اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے. اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا اکیلے میں نہیں ہو رہے. اور جب ان کی فیملی آ گئی صحیح اور انہوں نے اس طرح کا سٹارٹ لے لیا, تب یہ معاملے بقول ان کے شروع ہونا ہو گئے. اچھا, کیا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں نا چیزیں. ان کے گھر سے یار کچن میں سے نا چاول غائب ہونا شروع ہوئے. بتا رہے ہیں 10-10 کلو چاول, بوری چاول کی, وہ 4-5 دن میں غائب. 10 کلو بہت ہوتے ہیں سر, وہ غائب. ان کی وائف کو خواب آیا کہ کوئی عورت ہے کالے لباس میں, لمبے لمبے ان کے بال ہیں, بالوں میں ہی ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں لال سرخ. اچھا, اور وہ ہماری بیٹی کے پیچھے آ رہی ہیں. اوئے ہوئے, جو بیٹی ان کی 5 سال کی ہوں گی اس وقت, اس کے پیچھے بڑھ رہی ہیں وہ. انہوں نے کہا آپ ابھی ابھی سفر کر کے آئی ہیں پاکستان سے, نئے گھر میں آئی ہیں, تھکاوٹ ہوگی سفر. انہوں نے اس چیز کو ایزی لے لی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہوتا بھی ہے فرسٹ ٹائم تو یہی ہوتا ہے نا کہ شاید کوئی وہم, کوئی خواب کی بات, اصلی کی بات بھی نہیں تو ہو سکتا ہے جی کوئی اور وجہ. یہ اپنا صبح تیار ہوئے اور جاب پر. اب ان کی وائف نے نا کمپلین شروع کی ان کو. اچھا, کہ کچھ ہے, کچھ گڑبڑ ہے یہاں پر, مجھے فیل ہو رہا ہے, کچھ مسائل ہیں. ہوتے ہیں نا شروع میں, صحیح کوئی پیچھے سے گزرا, کوئی اسمیل آئی, کوئی آپ کو سایہ دکھا, جو شروعات ہوتی ہے لیڈیز کی حص تو بہت. اب چونکہ انہوں نے ابھی شفٹ کیا تھا یار مہینہ پہلے, اور اتنے ایکسپینس کر دیے تھے, کارپیٹ تک کرٹنز تک پورے شفٹنگ سب کچھ. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو یہی چاہیں گے نا کہ یار کیا پتا کوئی وہم ہو. انہوں نے کہا ابھی شفٹ کیا ہے, کیا پتا کوئی مسئلہ اور ہو, ابھی کوئی ایسی بات ہے نہیں. میں نے چاولوں کا ذکر کیا کہ ان کے چاول غائب ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں وائف حیران ہوگی کہ جا کہاں رہے ہیں چاول. 10 کلو 10 کلو 4-5 دن میں اتنے پکا بھی نہیں رہی. رات کو ان کو اوپر والے فلور سے سامان گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں. صحیح, جو ہمیں یہ بلڈنگ خالی ہے, اوپر والا فلور تو خالی ہے. صحیح, گراؤنڈ پہ رہ رہے, فرسٹ پہ یہ, اوپر والا فلور خالی. اس میں سے سامان گھسیٹنے کی آوازیں. رات کو ان کو 2-3 بجے اے سی اور پنکھے ان کے چل جاتے ہیں سردیوں میں بھی. پھر ان کو کچن سے ایسی آوازیں آتی جیسے چاول کوئی بوائل کر رہا ہے. وہی چاول, اور جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح, یہ ہوتا رہا. اور یہ وائف کو اتنا سیریس نہیں لیتے رہے نا, مطلب انکار نہیں کر رہے تھے لیکن اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے اس بات کو کہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ جی اب صبح چلے گئے اپنے دوبارہ جاب پہ. کہتے ہیں 10 بجے مجھے فون آ گیا گھر سے کہ جلدی آئیں, ہماری بیٹی کو خون کی الٹی ہو گئی ہے. اچھا, 5 سال کی بیٹی. پھر یہ تو بہت ڈینجر سائن ہے یار, ایسے کیسے بچی کو خون کی الٹی ہو گئی؟ یار یہ تو بھاگے نا گھر بھاگے. کہتے ہیں میں دیکھ کے حیران کہ میرا پورا بیڈ بھرا ہوا ہے. اور میں حیران کہ وہ تو کمزور سی ہے, ایسی کمزور ہے, اس میں اتنا خون. میں تو لے کے بھاگا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کر لیے, تمام ٹیسٹ نا, مطلب چیسٹ کے طرح کے, الٹرا ساؤنڈ, تمام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ, یہ ایوری تھنگ واز نارمل. اچھا, ڈاکٹر بھی حیران کہ ایسا کیوں ہوا. اب ان کی تسلی کے لیے ڈاکٹر نے کہا ویسے سب کچھ نارمل ہے, ہم خود حیران ہیں کہ ایسا کیوں. آپ کی تسلی کے لیے ہم ان کو ایک دن انڈر آبزرویشن رکھ لیتے ہیں. صحیح, تاکہ آپ لوگ مزید تسلی کر لیں. اب جی وائف نے کہا کہ آپ گھر جائیں, بچی کے کپڑے, ضرورت کی چیزیں لے آئیں, میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں. صحیح.
تو یہ اور ان کے بیٹے یہ دونوں گئے گھر کو، وائف اور بیٹی ہاسپٹل میں کہ ہم سامان لے آتے۔ 8 سال کے ان کے بیٹے اور یہ چلے گئے گھر، دودھ کپڑے وغیرہ۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، میرے گھر کی لائٹ نہیں تھی، باقی ہر فلیٹ کی تھی، اچھا میرے گھر کی لائٹ نہیں تھی۔ میں نے بریکر، سارے ساکٹ بٹن جو بھی ہوتا ہے مین، سب کچھ چیک کر لیا، سمجھ نہیں آئی کہ لائٹ کیوں نہیں تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ آ گئی۔ اچھا، کیوں گئی کیسے آئی پتہ نہیں، وہاں تو لائٹ جاتی نہیں ہے نہیں یار۔ جاتی۔ کپڑے وپڑے اٹھائے، مغرب ہو گئی تھی ان کو، صحیح، دودھ کپڑے وغیرہ اٹھائے، گئے ہسپتال دیا، اور یہ رات کو واپس آ گئے سونے گھر پہ اکیلے؟ اکیلے۔ صحیح، بیگم، بیٹا، بیٹی ہسپتال میں، وہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ 7 منتھ ہو رہا تھا وائف کا جو ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ اب گھر آگے کہتے ہیں میں صبح اپنے 7 بجے اٹھا، واش روم میں فریش ہو رہا ہوں، واش روم کا دروازہ ناک ہوا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے۔ دروازہ ناک ہوا، اور میری بیٹی کہتی ہے بابا باہر آئے۔ بیٹی تو اسپتال میں۔ یہ پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں باہر، اچھا، دروازہ پھر ناک ہوتا ہے، بابا باہر آئے۔ پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہاسپٹل میں ہے۔ دروازہ ناک ہوا، اور میری بیٹی کہتی ہے بابا باہر آئے۔ بیٹی تو اسپتال میں۔ یہ پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں باہر، اچھا، دروازہ پھر ناک ہوتا ہے، بابا باہر آئے۔ پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میری بیٹی تو ہاسپٹل میں ہے۔ اچھا، جب یہ 2 بار ہوا ان کے ساتھ، پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار میری بیٹی تو ہاسپٹل میں ہے۔ اب یہ ہو گئے سکتے میں واش روم۔ صحیح، بندہ فریز نہیں ہو جاتا ہوں، کہ 1 بار نہیں 2 بار، اور باقاعدہ ناک ہوا ہے، باقاعدہ میری بیٹی کی آواز میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ باہر آئے۔ تعجب کی بات ہے بھائی، وہ سن رہے ہیں، ان کی تو حالت بری ہو گئی ہوگی۔ کافی دیر میں واش روم میں کھڑا رہا ڈر کے مارے صحیح، کہ میں باہر جاؤں نہیں جاؤں، کیا کروں کیا بولوں، بولا جائے نہیں، بس اپنے آپ کو جو ہے نا تو کیفیت سمجھیں آپ۔ سمجھ رہا ہوں میں یار۔ خیر کہتے ہیں کافی دیر تک پھر کوئی آواز نہیں آئی نا، جب باہر کوئی اور آواز نہیں آئی، میں ڈر ڈر کے نکلا باہر، اور جلدی سے بس تیار ہو کے نا نکلا گھر سے باہر، اور کچھ نہیں ہوا، جلدی سے میں ریڈی ہوا اور باہر۔ تو بڑی جلدی میں نا یہ نکلے کہ میں آفس جاؤں۔ آفس گئے، شام کو ہسپتال سے وائف بیٹا بیٹی لے آئے گھر، سو گئے۔ اگلے دن یہ اٹھتے ہیں صبح 7 بجے، تو ان کو کچن سے یار آوازیں آ رہی ہیں کیبنٹس کے زور زور سے بند ہونے کی۔ صحیح، یہ پہلے فیملی کو دیکھتے ہیں، فیملی سو رہی ہے، وائف بیٹی بیٹا سو رہے ہیں۔ اب جب کچن کے قریب جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایل شیپ میں تھا ہمارا کچن نا، صحیح، میں قریب جا رہا ہوں تو مجھے باقاعدہ کسی کے کچن میں کام کرنے کی آواز نہیں ہوتی، جو اچھا، کاٹا پیٹی ٹک ٹک برتن یہ وہ کیبنٹ کھلنا بند ہونا، وہ آ رہا۔ کہہ رہے میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھنے کے لیے کون ہے، تو میری نظر جاتی ہے دروازے پہ کچن کے، مجھے لگتا ہے کہ کالے رنگ کا سانپ ہے، اچھا، کالے رنگ کا سانپ ہے جو آدھا کچن میں ہے آدھا باہر ہے۔ کہتے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو وہ سانپ نہیں ہوتا، پھر وہ بال ہوتے ہیں، بال، بال کی اتنی موٹی لٹ ہوتی ہے، سانپ لگ رہے ہیں گنے۔ اور وہ زمین پہ آدھے باہر ہیں اچھا، آدھے اندر کچن میں جا رہے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا ہمت کر کے آگے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی انسان نما چیز ہے جو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی بھی ہے، کالے رنگ کا جبہ ہے، کالے رنگ کا جبہ ٹائپ جو ہوتا ہے، اور وہ جو بال ہیں وہ اس کے ہیں جو اتنے لمبے زمین پر اور اس کی ہائٹ سے اوپر جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ خدایا کیا منظر ہوگا یہ۔ اب یہ انہوں نے دیکھا اپنی جاگتی آنکھوں سے صبح کے ٹائم، صبح 7 بجے کے ٹائم۔ کہتے ہیں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا،
اس کی میں نے بیک دیکھی جس کا انہوں نے حلیہ بتایا، اور مجھے اس نے کہا عربی میں تال، یعنی ادھر آؤ. اچھا، یعنی کہ اس کا مقصد یہ کہ آمنا سامنا ہوا ایک طریقے سے تو. مطلب ہاں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نے کہا تال، ہوں، عربی میں کہتے ہیں تال، ادھر آؤ کو. صحیح. اور یہ میں نے باقاعدہ سنی آواز اور میں بے ہوش ہو گیا. اوہ ہوئے. سر یہ آپ کو صاحب خود بتا رہے ہیں اپنا جی واقعہ. جی. میں بے ہوش ہو گیا. مجھے ہوش آیا، اپنی وائف میری اٹھا رہی ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ بس چلو یہاں سے. صحیح. ان کو میں نے اٹھایا، میں سیدھا پہنچا ہوٹل میں. ہوں. 1 ہفتہ میں بخار میں تپتا رہا ہوٹل میں. اس کے بعد میں نے شہر ہی چینج کر دیا. یعنی کہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی، اس کو سنا بھی. اللہ یار سجاد بھائی، میں تو جو آپ نے نقشہ بتایا ہے چیز کا، وہ جو انہوں نے بتایا ہے، میں تو اس کی عمر سوچ رہا ہوں کہ کتنی عمر ہے اس کی، کہ اس کے بال اتنے گھنے ہوں گے زمین میں. وہ پتنی کس زمانے سے وہ وہاں پر ہے. وہ کتنی خوفناک ہے کہ سیاہ ہو چکی ہے، جیسے پہاڑ سیاہ ہو جاتے ہیں نا، اس کی عمر پتہ چلتی ہے. ہی از ماشاء اللہ نیٹ ورک انجینئر. ماشاء اللہ. if I am not wrong, he is network engineer. Network engineer in Air Force. ہائی پوسٹ پر ہے. اچھی. سید ظفر علی صحیح. ماشاء اللہ. 25 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شہروں میں. ان کو وہم تھوڑی ہوا ہوگا جب سر وہم تھے پہلے، یہ تو اوروں کے وہم سمجھ کے دور کر رہے تھے اپنی وائف کے. ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا تھا آپ کو بھی، آپ کے پروگرام بھی، ٹی وی پر بھی سنتا بھی تھا، لیکن میرا اتنا یقین نہیں تھا اس پہ جب تک میں نے خود نہیں دیکھا یا سنا. صحیح. اب میں اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ صحیح بات ہے. اپنی بیوی، بچی، اپنے دوستوں کو کیسے؟ آپ بیتی ہو گئی ان کی تو. بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تال. صحیح. یعنی آؤ. میں بے ہوش. پھر مجھے ہوش آیا کہ میری بیوی مجھے اٹھا رہی ہے. اچھا. اور میں نے ان سے کہا کہ چلو یہاں سے. صحیح. اور کوئی بات نہیں کہ چلو. کیا شفٹنگ، کیا میرا اتنا انویسٹمنٹ، کیا فرنش جو کیا میں نے سب جان پہلے یار. کہتے میں نے ان کو لیا، سیدھا میں ایک ہوٹل میں چلا گیا. صحیح. یہ بھی نہیں کہ دوسرا گھر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں. آپ نوٹ کریں، ہوتا ہے نا کہ چلو جی فیصلہ کر لیا بس جلدی سے گھر دیکھیں کہیں اور شفٹ ہو. نہ سیدھا ہوٹل میں. 1 ہفتہ یہ بخار میں، شدید بخار میں تپتے رہے اس ہوٹل میں، اور فوراً ہی انہوں نے دوسرا گھر لے کے وہاں شفٹ کر. میں آپ کو ایک بات یہاں ان کے توسط سے بتا دوں کہ یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار کی ہیں دوبارہ، کہ ایک تو گنجان آباد علاقہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی آپ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. صحیح. یقین کریں مجھے تو پتہ ہے یار، کئی بار گھر شفٹ کیے گئے، 2 دن تو صرف صفائیوں کے گئے جی. اور صفائی بھی ڈیپ صفائی. سر جھاڑو، دھونا پورا دھونا ہوتا ہے نا، دھلائی. وہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بھائی جان کہ ہم ایک جگہ گئے، ہمیں 2-3 دن رکنا تھا وہاں پر. تو آپ نے جو ہے نا ایک جگہ لے لی کرائے پہ، ملتی ہیں کرائے پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات پاک پتن شریف کی. اچھا. صحیح. تو لی. اب حالانکہ ہم نے 1-2 راتیں گزارنی تھی. یار ہم سب سے آپ نے صفائی کروائی پوری. صحیح. دھلوایا اس جگہ کو، ایسا دھلوایا کہ شاید ہم نے اپنے گھر بھی نہیں دھوئے ہوں گے کبھی ایسا دھلوایا. پھر اگربتیاں منگوائی، پھر خوشبو کی، پاک صاف گھر. صحیح ماحول سر بنایا. 2 دن کے لیے ہم کرائے پہ تھے شراز بھائی وہاں جی. پہ. لوگ نہیں کرتے ہیں ہوٹل میں جا کے کہ ہاں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہیں ہاتھوں سے کیے ہیں جی یہ کام، کہ 2 دن کے لیے ہم نے کمرے تھے، 2 گھر دیتے ہیں کرائے پہ، وہ لیے، اور صرف ہم نے 2 دن رہنا تھا وہاں پر. اس کے باوجود اتنی احتیاط.
کے پاک صاف اس کو کیا، تسلی ہوئی، پھر ہم نے وہاں سوئے، زمینوں پہ سوئے. صحیح. اب آپ ایک ایسی جگہ جہاں آپ نے رہنا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. گنجان آباد علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قرآن خوانی کا ان کی وائف نے کہا، ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی آیت چلائی موبائل پہ، صحیح، لیپ ٹاپ پہ، آپ اذان میں دی ہے. صحیح. پھر اچھی بات ہے کہ آپ کافی لوگوں کو بلا لیتے ہیں، باقاعدہ قرآن خوانی ہو جاتی ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا نورانیت میں آ جاتی ہے، حالہ ہو جاتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے وہاں سے، یا تو آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا. یہ میں گنجان آباد علاقے کی بات کر رہا ہوں سر. آپ تو جا ہی ایسی جگہ رہے تھے جو نئی آباد تھی، اور جو ویسی ایک طرح سے غیر آباد تھی. صحیح. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو ویران جگہیں ہیں ان کو آباد کرنے میں یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا احتیاط نہیں کیا جاتا. حالانکہ کس قدر تجربہ رکھتے ہیں، یہ بھول گئے. صحیح. انکار نہیں کیا انہوں نے، نہیں ضروری نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ نہ یہ بھول گئے. صحیح. کام میں، ورکنگ میں، مصروفیت میں، ذمہ داریوں میں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. اور ایک آڈیو میسج بھی سناؤں ان کا؟ سنائیں. اچھا جی، یہ ہیں جی. پہلے تو کیا کہہ رہے ہیں جی. السلام علیکم سجاد بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم. سجاد بھائی، میں سید ظفر علی بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے، اور مجھے آپ کے ساتھ اپنی ایک اسٹوری شیئر کرنی تھی. میرے ساتھ ابھی 4-5 سال پہلے یہاں سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو اگر آپ پلیز مجھے ایگری کریں تو آپ. اب یہ بتا رہے ہیں بات کا. جی السلام علیکم. جی سر، یہ میری اسٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کے بعد میں نے اپنا گھر شفٹ کر لیا تھا، لیکن مجھے گھر لینے سے پہلے مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اب کبھی بھی نیو ڈیولپ ایریا میں گھر نہیں لینا، اور اگر لینا بھی تو ان احتیاطوں کا استعمال جو ہے نا وہ نہیں کرنا. جی سبق ہے ہمارے لیے. صحیح. سبق ہے. میں عرض کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ ہم ان چیزوں سے، ان حادثات سے، ان تکالیف سے گزریں تو پھر ہم عمل کریں. پہلے ہی کر لیں تو بہت بہتر ہے. وہ جو چیز تھی وہ ان کی وائف کو خواب میں دیکھی، اور تو ان کی بیٹی کو انہوں نے اس کو اتنا یقین نہیں کیا. وہ جو مجسم ان کے سامنے آئی، ایک تو وائف سے پتہ چلا ان کو، ایک دوسرا واقعہ جو ان کے ساتھ اس کی آواز میں پتہ چلا، آپ سے کانوں سے سنا کہ بچی گھر میں، پھر دوسرے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو ان کو تو مطلب پتھر ہو گئے ہوں گے. یہ تو بے ہوش ہو گئے یار. میں فورس کا نام کیوں لیا سر؟ کیا کچھ نہیں دیکھا ہوتا. اس کے باوجود سر ہم سن کے یہ حال ہے. اب سوچیں اکیلے جب ایسا ہو، اور آپ کو باقاعدہ کان بھی، آپ کی صرف آنکھیں نہیں، کان بھی گواہی دے رہے ہوں، تو جی یہ آپ کے سامنے ہے جی. اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ صرف پاکستان نہیں، ایشیا بھی نہیں، دنیا میں جی اکثر جگہوں پر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، ظاہر بھی ہوئی ہیں. کئی عینی شاہدین موجود ہیں، اور یہ وہ ہیں جو پہلے نہیں سمجھتے یا نہیں اتنا بلیو کرتے جب تک انہوں نے خود نہیں دیکھا. اور بتائیں یہ 10-10 کلو رائس غائب ہونے ہیں وہ، اور ایک مخلوق ہے، اور کتنی مخلوق ہوں گی وہاں پہ یار. تو اللہ پاک جی محفوظ رکھے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی ہیں جن کو بڑے کہہ گئے، اور بڑے ایسے ہی نہیں کہہ گئے، بڑے تجربات سے گزرے، بڑی تکالیف سے گزرے، تب جا کے انہوں نے ایک آپ کو سمجھ لیں نچوڑ دیا کہ بھائی یہ کر لینا اور یہ مت کرنا. تو الحمدللہ جی شاہ صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریکال ہوئی بات. کئی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اکنالج بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اور صرف میں کہتا ہوں پاکستان یا صرف مسلمان ہی نہیں کر رہے، کئی ہماری دوسری برادریاں بھی ہیں جو بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہیں. آپ کی دعائیں ہیں، کروائے جا رہے ہیں جی، سب کچھ کروایا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ ہوا ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.